اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائفی و اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ مینیجرز اپنا فیوچر بہتر کرنے کے لیے کیا کیا کریں، اور آج کا جو سب ٹاپک ہے یہ بھی ایک بہت کامن ٹرمینالوجی آج کل بہت انٹرنیشنلی گلوبلی چل رہی ہے، یہ ہے ایجائل تھنکنگ۔ In some ways, agile thinking is related to leading in uncertainty also۔ اس لیے کہ آپ کو ایجائل تھنکنگ کی ضرورت اس میں بھی پڑتی ہے اور اس کے علاوہ بھی پڑتی ہے۔ اس کی میں آپ کو دونوں الگ الگ باتیں بتا دیتا ہوں۔ پہلی تو ہم نے کر لی کہ جو انسرٹن ٹائمز ہے اس میں چینجز چونکہ بڑی رفتار میں آتی ہیں اور اچانک کہیں سے کھڑی ہو جاتی ہیں آگے ہمارے سامنے، تو اس لیے وہاں پہ تو ظاہر ہے آپ کو یو نیڈ ٹو، جس کو کہتے ہیں نا، یو نیڈ ٹو تھنک آن یور فیٹ ایکچولی، کہ آپ کو بڑی تیزی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایجائل تھنکنگ یہی ہوتی ہے نا۔ ایجائل کا لفظ بھی انپریڈکٹیبلٹی سے ریلیٹ کرتا ہے، اور جو ایجلٹی ہے آلدو اٹ مین اسپیڈ، لیکن جو ایک سرٹن کانٹیکس میں خاص طور پہ پروجیکٹ مینجمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں یا پروجیکٹ پلاننگ کی بات کرتے ہیں، اس میں ایجائل کہتے ہی اس پروجیکٹ کو ہیں جو جہاں پہ انپریڈکٹیبلٹی ہو ایکچولی۔ تو خیر چلیں، وہ تو ایک جملہ معترضہ ہے، لیکن یہ کہ ایجائل تھنکنگ سے مراد یہی ہے کہ یو آر آلویز مینٹلی ریڈی ٹو ڈیل ود اینی انپریڈکٹیبلٹی۔ اچھا، اب انپریڈکٹیبلٹی ایک تو میں نے کہا نا آپ کو، جو حالات کی چینجز ہیں جو مستقل چل رہی ہیں اس کی وجہ سے ایک انسرٹینٹی ہے، ایک انپریڈکٹیبلٹی ہے، جو ہم نے پچھلی نشست میں بات کی ہے کہ اس سے کلوز آبزرویشن، انالیسز اور ڈائنامزم اس کا ریمیڈی ہیں اس کی۔ جو دوسرا پارٹ ہے ایجائل تھنکنگ کا وہ یہ ہے، چونکہ پہلا پارٹ ہے ڈیفینسو ایکچولی، میں اور کلیریفائی کر دوں، وہ جو تین چیزیں ہیں آبزرویشن، انالیسز اور ڈائنامزم، یہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا اور ڈیفینڈ کرنا ہے۔ ابھی جو دوسرا پارٹ جس کی ایجائل تھنکنگ کے ریفرنس سے میں بات کروں گا وہ ہے اوفینسو، کہ آپ نے کسی چیز کو اپنے ایڈوانٹیج میں یوز کیسے کرنا ہے۔ فار ایگزامپل ٹیکنالوجیکل چینجز سب سے زیادہ آ رہی ہیں اس وقت نا، تو لوگ ظاہر ہے اس سے بہت طرح کے فائدے اٹھا رہے ہیں، تو یہ ایجائل تھنکنگ ہے آپ کی کہ آپ اس کو سمجھیں اور اس کو اپنی اس میں شامل کر لیں روٹین میں، اور اس سے دیکھیں کہ آپ کتنا بینیفٹ کیسے کیسے لے سکتے ہیں اور لینا شروع کر دیں۔ تو یہ ایجائل تھنکنگ کا حصہ ہے۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ سوشل میڈیا بہت پاورفل ہو گیا، اور سوشل میڈیا کا صحیح استعمال آپ کو بینیفٹ دے سکتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں تو خیر دیر از لاٹ آف، کیا کہنا چاہیے، بیکار کے میسیجز ہیں نا جو آتے ہیں۔ فار ایگزامپل مختلف طرح کے گریٹنگز کے میسیجز بلا وجہ چلے آتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے فارورڈز بے شمار ہیں جن میں کوئی یعنی پرپز نہیں ہے، وہ بس ایسے ہی یا کوئی فنی ہے یا کسی کی اپنی کوئی سوچ ہے، جس کو وہ چیز اچھی لگ گئی اس نے فارورڈ کر دی، کسی کی ایک پرٹیکولر پولیٹیکل اورینٹیشن ہے، اس کے حساب سے اس کو کوئی چیز نظر آئی اس نے فارورڈ کر دی، تو جو جس کی پرسنل اورینٹیشن ہے اس نے فارورڈ کر دی۔ تو فارورڈنگ کا ایک لمبی لائن ہے جو چل رہی ہے، یہ یعنی چلے جا رہی ہے۔ حالانکہ جو نیا جو امینڈمنٹس ہیں پیکا ایکٹ میں، پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز میں، سائبر کرائم ایکٹ ہیں، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر آپ ایک اوفینسو یا obnoxious میسیج اگر آپ فارورڈ کرتے ہیں تو یو آر کنسیڈرڈ پارٹی ٹو دی کرائم۔ یہ بات سمجھ لیجئے بڑے اچھے طریقے سے، اور آپ بھی سزا کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ فلاں نے لکھا تھا، اور اب تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ واٹس ایپ بھی شامل ہے اس میں، بلکہ واٹس ایپ سب سے زیادہ شامل ہے، کہ واٹس ایپ پہ جو فارورڈ آتے ہیں وہ کہاں سے شروع ہوئے کسی کو نہیں پتہ، اس لیے کہ وہ آلریڈی اتنی مرتبہ فارورڈ ہو چکے ہوتے ہیں کہ کس نے شروع کیا تھا یہ تو کسی کو بھی یاد نہیں ہوگا۔ لیکن اگر فرض کیجئے میں اس کو فارورڈ کرتا ہوں آگے 1، 2 یا 4 لوگوں کو، ایک وقت میں 5 کو تو کر سکتے ہیں نا واٹس ایپ کے مطابق، تو میں اس میں شامل ہوں۔ اگر وہ میسیج ایسا ہے جس سے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، جس سے نقص امن عامہ ہو سکتا ہے، کوئی اور مسائل ہو سکتے ہیں، یا لوگوں کی پرسنل فیلنگز ہرٹ ہو سکتی ہیں، ان کی کوئی ریلیجس فیلنگز ہرٹ ہو سکتی ہیں، تو آبویسلی میں بھی اس پارٹی، اس کرائم میں بھی شامل ہو گیا۔ تو وہ جس نے اوریجنلی بھیجا تھا اس کا تو مجھے پتہ نہیں ہے،
لیکن میں نے تو پڑھ کے بھیجا ہے نا، ڈیلیبریٹلی بھیجا ہے، تو لہٰذا میں بھی پارٹی ہوں، میں بھی پکڑا جاؤں گا اس میں، خدا نہ خواستہ۔ تو یہ بات اپنے یہ بھی سمجھ لیجئے، آلدو ایجائل تھنکنگ پہ ہم بات کر رہے ہیں، کہ بلا وجہ بغیر سوچے سمجھے فالتو چیزیں فارورڈ کرنا بند کر دیجئے۔ وہ دور گزر گیا ہے، یہ دنیا بھر میں گزر گیا ہے، میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جو میڈیا پہ کنٹرول ہے یہ سب سے زیادہ تو امریکہ میں ہے، اس کے بعد انگلینڈ میں ہے، اس کے بعد اور دوسرے ملکوں میں ہے، پھر ہمارے یہ جو بہت کم ملکوں میں ہے، یعنی پاکستان میں بھی ہے، آبویسلی پاکستان میں بھی ایک سرٹن حد تک ہمیشہ سے رہا ہے، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے، لیکن گریجولی دی ورلڈ وائڈ ٹرینڈ از دیٹ اٹ از انکریزنگ اینڈ اٹ ول ناٹ کم ڈاؤن، کم نہیں ہوگا، بڑھ سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا۔ اینی وے بیک ٹو سوشل میڈیا کی بات شروع ہوئی تھی، واٹس ایپ ہے، واٹس ایپ کو آپ اپنے کسٹمرز کے ساتھ، یہ آپ کی ایجائل تھنکنگ ہے کہ اگر واٹس ایپ اتنا پاپولر ہے اور ہر کوئی اس کو دیکھ بھی لیتا ہے، ای میل پڑھے یا نہ پڑھے، واٹس ایپ کا میسیج ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، تو اس کو آپ اپنے ایڈوانٹیج میں کیسے یوز کر سکتے ہیں؟ آپ کون سا میسیج بھیجیں جس سے کوئی فائدہ ہو؟ یعنی صبح سویرے السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ سر، میں فلاں دی، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے آپ کے بزنس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، بلکہ چند دن کے بعد وہ جو آپ کا کسٹمر ہے وہ بیزار ہو جائے گا اس بات سے، وہ آپ کے میسیج پڑھنا چھوڑ دے گا، آؤٹ رائٹلی اگر بلاک نہیں بھی کرے گا تو پڑھنا چھوڑ دے گا، تو آپ کی ساری محنت ضائع ہے۔ لیکن اگر آپ کوئی کام کی بات بھیجتے ہیں اور ہر روز نہیں بھیجتے، اور جیسے جیسے ضرورت یا جیسی کوئی انٹرسٹنگ چیز سامنے آتی ہے وہ بھیجتے ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہے، اس سے ریلیونٹ ہے، تو پھر آپ کی ہر میسیج نہ صرف پڑھا جائے گا بلکہ ان اے وے اس کا انتظار رہے گا کہ ہاں کوئی اگلی شاید کوئی کام کی بات اور آ جائے گی کوئی۔ سو اس کو آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں، یہ آپ کی ایجائل تھنکنگ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اور جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کچھ بھی آپ، یعنی میں ایک آپ کو یعنی بڑی کامن اگزامپل دوں نا، جو آپ کے ساتھ بھی ہمیشہ ہوئی ہوگی، میرے ساتھ بھی ہمیشہ ہوئی ہے، کہ فرض کیجئے ایز اے مینیجر یو آر ورکنگ آن اے سرٹن روڈ، اور اس پہ آپ کے ساتھ جو بھی آپ کا کولیگ ہے وہ آپ کو لے کے گیا ہے اور اس نے ملوا دیا آپ کو، جی یہ فلاں ہمارے ہیں، اس کا بریف بھی کر دیا، جی فلاں یوں ہے، جی ہمارے بڑے اچھے کسٹمر ہیں، جی پروڈکٹ فلاں فلاں بھی لکھتے ہیں، جی اچھا جی یہ فلاں ہیں، یہ بڑی محنت ہم نے کی ہے، جی انہوں نے 2 شروع کر دی ہیں، جی فلاں پہ ہم بڑی محنت کر رہے ہیں پروڈکٹ پہ، وہ ابھی تک نہیں آئے، وہ ذرا آپ پلیز بات کریں، اس طرح کی گفتگو آپ کو پتہ ہوتی ہے۔ ایک اور بورڈ لگا ہوا ہے جو اس وقت بند ہے، آپ پوچھتے ہیں یہ کون ہے، آپ کو یہ ایک سٹینڈرڈ جواب ملے گا، سر یہ میری لسٹ پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی میرے لیے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا، میری نظر سے اوجھل ہے، پہاڑ سے بھی اوجھل ہے، مجھے نہیں پتہ، آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ ٹو نو ہم۔ حالانکہ اصول تو یہ ہونا چاہیے نا کہ وہ پتہ تو کر لیں اس کا کون ہے بھئی، کیا ہے، کدھر ہے، کیا حدود اربا ہے، کب آتے ہیں، کب جاتے ہیں موصوف، کتنے مریض دیکھتے ہیں، کس طرح کا ان کا بزنس کا سٹائل ہے، کچھ نہیں، غور ہی نہیں، بالکل بلیک آؤٹ کہ جی میری لسٹ پہ نہیں ہے۔ تو ایجائل تھنکنگ کا ایک پارٹ یہ بھی ہے کہ آپ چلتے پھرتے دیکھیں کہ کہاں سے بزنس ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہ سب وہ ہیں جو میں اوفینسو کی بات کر رہا ہوں نا، کہ آپ چیزوں کو اپنے ایڈوانٹیج میں کیسے یوز کر سکتے ہیں۔ اپنی ٹیم میں دیکھیے، غور کیجئے کہ کس کا کیا اسکل لیول ہے اور کس کی کیا اسٹرینگتھ ہے، اور اس کو آپ کیسے، اس اسٹرینگتھ کو آپ کیسے بروئے کار لا سکتے ہیں، کیسے کام میں لا سکتے ہیں جس کا فائدہ اس کو بھی ہوگا اور آبویسلی آپ کو بھی ہوگا۔ تو ایجائل تھنکنگ یہ ہے، بجائے اس کے کہ ایک ٹریڈیشنل تھنکنگ میں آپ پھنس کے رہ جائیں کہ بس صبح یہ ہے میں نے نکلنا ہے، پھر میں نے ٹیم کے ساتھ آدھا گھنٹہ میٹنگ کرنی ہے، پھر میں نے ڈسٹریبیوٹر سے آدھا گھنٹہ گفتگو کرنی ہے، پھر میں کہیں فیلڈ میں چلا جاؤں گا، پھر میں جناب 6 کالیں کر لوں گا، پھر میں دوپہر کو آ کے دفتر میں بیٹھ جاؤں گا، دیکھ لوں گا کیا کاغذ فلاں، کوئی نوٹس کو سرکولر کم ہی آتے ہیں ویسے آج کل، ٹیلی فون کالز یہ وہ، اس کے بعد پھر میں شام میں، آپ بڑے محنتی ہیں ماشاءاللہ، شام میں پھر میں جناب نکلوں گا کام پہ اور میں 5-6 کالز کر لوں گا اور رات کو دیر تک کام کروں گا، تو مجھ سے اچھا کون ہے؟ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، آپ بہت اچھے ہیں، لیکن آپ آج کل کے دور کے حساب سے مناسب آدمی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ آپ ایک ٹریڈیشنلسٹ ہیں، آپ ایک روایتی آدمی ہیں، آپ ایک روایتی مینیجر ہیں، جو مجھے یاد ہے ایک بڑے سینئر مینیجر کسی ہمارے کولیگ کے ہوا کرتے تھے کسی اور کمپنی کے، اور وہ آیا کرتے تھے، پرانے زمانے کی بات ہے، وہ ایک بڑے ہاسپٹل میں جہاں میں بھی بیس تھا، وہ بھی صاحب بیس تھے، تو ان کے وہ بڑے صاحب آیا کرتے تھے اور آتے ہی کہتے تھے کہ بس آج 18 کالیں کرنی نے،
ٹھیک ہے جی. اور وہ کہتا تھا جی سر، اور سیدھا ان کو لے کے انیٹمی فزیولوجی ڈپارٹمنٹ میں چلا جاتا تھا، پیتھولوجی میں، اور وہاں ٹک ٹک کر کے 1 گھنٹے کے اندر اندر، چونکہ وہ لوگ موسٹلی مل بھی لیتے ہیں، ان کے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے، ان کے پاس کوئی مریض تو نہیں ہوتے، تو لہٰذا ان سے مل ملا کے 18 کالیں کروا کے گھنٹے بعد ان کو روانہ. وہ بھی خوش کہ میں 18 کالیں کرائیں، اور یہ بھی خوش کہ میں نے 18 کالز کروا دی. پرپز، بینیفٹ، ایڈوانٹیج، بزنس، نتھنگ. سو پلیز روایت پسندی کو تو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیجئے. روایتیں اٹھ چکی ہیں دنیا سے اور واپس آنے والی نہیں ہیں. نئی روایتیں نہیں بن رہی. روایت بنتی ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. یہ 4-6 دن میں روایت نہیں بنتی، روایت تو برسوں میں بنتی ہے نا. تو اب وہ تو قصہ ہی نہیں رہا کہ کوئی چیز برسوں چلے گی تو روایت بنے گی. تو اس لیے ٹریڈیشنلسٹ آج کل کے دور میں ہونا بالکل کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، کاؤنٹر انٹویٹیو ہے. اپنے آپ کو ڈائنامک رکھیے، ایجائل رکھیے، آج کے مطابق چلیے، اور ہر روز آج کے مطابق چلیے، کل کے مطابق مت چلیے. آئی ہوپ آئی میک مائی سیلف ویری کلیئر. آبزرویشن، انالیسس، ڈائنامزم آپ کو پروٹیکٹ کرے گا، لیکن آپ کو گروتھ اس طرح سے شاید نہیں دے سکے گا. گروتھ کے لیے آپ کو ایجائل تھنکنگ کی ضرورت ہے، اور ایجائل تھنکنگ یہی ہے کہ آپ سارا وقت چوکنے رہیں، چوکس رہیں، سارا وقت آپ دیکھتے رہیں، اور یہ اس اینگل سے دیکھیں کہ بزنس کی اپرچونٹی کدھر ہے، اور کون سی چیز مجھے ایسی نظر آ رہی ہے جس کو میں اپنے ایڈوانٹیج میں یوز کر سکتا ہوں. اپنے ایڈوانٹیج سے مراد ہے بزنس کے لیے، آبویسلی پرسنل تو نہیں ہے. یہ 2 ہی چیزیں اگر آپ صرف کر لیں تو آپ کی باقی بہت ساری چیزیں اسی سے کور ہو جائیں گی. تو اس پہ غور کیجئے اور اس پہ کام شروع کیجئے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.